آسمان کے بانی اور کامل کرنے والے خداوند یسوع مسیح کے زندہ پاک اور جلالی نام میں آپ سبوں کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں۔ 611 ٹیلی ویژن کے لیے اور ٹیلی ویژن کے آنر کے لیے خداوند کے حضور دعا گو ہوں کہ انہوں نے آج کی اس خوبصورت وقت میں مجھے یہاں پر مدعو کیا کہ خدا کے کلام کی برکت آپ سبوں کے ساتھ بانٹ سکوں۔ میرا نام پاسٹر شہباز نذیر ہے اور میرا تعلق ہز گریس چرچز انٹرنیشنل سے۔ آئیے عزیزو، خدا کے معتبر اور اعلیٰ کلام میں سے آج کی صبح ہم زندہ خدا کے کلام میں سے دیکھنے والے ہوں گے۔ کتاب مقدس میں سے دوسری سلاطین کی کتاب اور اس کا 5واں باب، اس کی چند آیات کو ہم خدا کے مقدس کلام میں سے پڑھتے اور سنتے ہیں۔ کلام خدا میں کچھ اس طرح رقم ہے: اور شاہ ارام کے لشکر کا سردار نعمان اپنے آقا کے نزدیک معزز و مکرم شخص تھا، کیونکہ خداوند نے اس کے وسیلہ سے ارام کو فتح بخشی تھی۔ وہ زبردست سورما بھی تھا لیکن کوڑی تھا، اور ارامی دل باندھ کر نکلے تھے اور اسرائیل کے ملک میں سے ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کے لے آئے تھے۔ وہ نعمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی، اور اس نے اپنی بیوی سے کہا، کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے، تو وہ اسے اس کے کوڑ سے شفا دے دیتا۔ سو کسی نے اندر جا کر اپنے مالک سے کہا، وہ چھوکری جو اسرائیل کے ملک کی ہے ایسا ایسا کہتی ہے۔ سو ارام کے بادشاہ نے کہا، تو جا اور میں شاہ اسرائیل کو خط بھیجوں گا۔ سو وہ روانہ ہوا اور 10 قنطار چاندی اور 6000 مسکال سونا اور 10 جوڑے کپڑے اپنے ساتھ لے لیے، اور وہ اس خط کو شاہ اسرائیل کے پاس لایا، جس کا مضمون یہ تھا کہ یہ نامہ جب تجھ کو ملے تو جان لینا کہ میں نے اپنے خادم نعمان کو تیرے پاس بھیجا ہے، تاکہ تو اسے اس کے کوڑ سے شفا دے۔ جب شاہ اسرائیل نے اس خط کو پڑھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، کیا میں خدا ہوں کہ ماروں اور جلاؤں، جو یہ شخص ایک آدمی کو میرے پاس بھیجتا ہے کہ اس کو کوڑ سے شفا دوں؟ سو اب ذرا غور کرو، دیکھو وہ کس طرح مجھ سے جھگڑنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ مقدس کلام کے اس ورد کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہوں۔ عزیزو، خدا کے مقدس کلام میں سے آج اس خوبصورت وقت کے اندر ہم جس بات پر غور اور فکر کرنے والے ہیں وہ ہے ایمان۔ اور یاد رکھیے گا، ایمان ہر طرح کے حالات میں یکساں رہتا ہے۔ جس طرح بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے، اور جو اس پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی ہر طرح کے حالات میں حالت ایمان کے اندر ہی اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ یہاں بائبل مقدس میں عہد عتیق میں جب ارامی لوگ جو ہیں اس روئے زمین پر اپنے زور اقتدار میں تھے اور اپنے ظلم اور اپنی بربریت کی وجہ سے جانے جاتے تھے، اور بہت سارے لوگوں پر ظلم و ستم اور بہت سارے ممالک کے اوپر جو ہے وہ ظلم و ستم کرتے تھے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے جی، یہاں پر بن حدد جو ہے وہ حکمرانی کرتا ہے، اور اس کا ایک جرنیل ہے جس کا نام بائبل مقدس نعمان بتاتی ہے۔ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو عزیزوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی 2 لوگ ہیں جو بائبل مقدس میں نعمان نام کے ہیں۔ ایک بنیامین کا بیٹا ہے اور دوسرا یہ شخص جو اسوری ہے، جو ارام کے لشکر کے سردار کا جرنیل ہے۔ نعمان کے نام کا مطلب ہے پسندیدہ یا خوبصورت۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ شخص اپنے آقا کی نظر میں بڑی عزت رکھتا ہے، بڑا معزز ہے اور اس کا بڑا مقرب شخص ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ارام کے بادشاہ کو کئی ایک فتوحات جو ہیں وہ اس کی وجہ سے ملی تھیں، اور یہاں پر بھی اس نے ایک بہت بڑا مارکا مارا، کیونکہ اخیاب کو مارنے میں
اسی شخص کا ہاتھ تھا اور جس کی وجہ سے اسے جو ہے وہ بڑی عزت سے نواز دیا گیا۔ اور لکھا جی پھر سے ایک دفعہ جب ارامی لشکر جو ہے وہ دل باندھ کر لشکر کشی کرتا ہے تو لکھا اسرائیل کے ملک پر سامریا پر انہوں نے چڑھائی کر دی، اور لکھا جی وہاں سے ایک چھوٹی لڑکی کو باندی بنا کر، لونڈی بنا کر، اسیر بنا کر اپنے ساتھ جو ہے وہ لے گئے ہیں۔ اور لکھا ہے جی نعمان اسے اپنے گھر لے آیا یہ سوچ کر کہ یہ میرے گھر میں جو ہے وہ خدمت گزاری کا کام کرے گی، اسے اپنی جو ہے وہ گھر کے اندر خدمت کے لیے لے آیا۔ اب یہ لڑکی اسیر ہو گئی ہے، عمر غالباً 12 سے 13 سال کے قریب ہوگی۔ یہودی جو ہے دستور کے مطابق تو یہ سن بلوغت کو پہنچ چکی ہے، لیکن ہماری سوسائٹی کے مطابق 18 سال کا بچہ جو ہے وہ بالغ ہوتا ہے۔ لیکن کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ لڑکی جو اسیر ہو کر گئی ہے، اپنے ماں باپ اپنے گھر سے دور ہے، ایسے میں تو اس کا رونا دھونا ہی ختم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور ایک اور حیران کن بات ہے کہ اتنا بڑا لشکر جب چڑھائی کرتا ہے تو کیا یہی ہوا کہ صرف ایک لڑکی کو وہ باندی بنا کر لے کر آئے ہیں؟ لیکن مورخ یہاں پر اصل میں ہماری توجہ کسی خاص بات کی طرف دلانا چاہتا ہے۔ عزیزو، اور وہ خاص بات یہ ہے کہ جب یہ لڑکی نعمان کے گھر کے اندر ہے تو یہ نعمان کے نوکروں کے ساتھ گفتگو کرتی ہے، یہ روتی دھوتی نہیں ہے، بلکہ یہ وہاں پر اپنے ایمان کی شہادت دیتی ہے، اپنے ایمان کی گواہی دیتی ہے اور بتاتی ہے ان کو کہ جہاں سے مجھے لے کر آئے کاش میرا آقا میرا مالک اس جگہ پر ہوتا تو یہ اپنے کوڑ سے شفا پا جاتا۔ اصل میں وہ یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے پاس خدا کا نبی ہے، وہاں پر الیشا نبی اپنی خدمت جو ہے وہ سر انجام دے رہے تھے۔ بائبل کے مطابق الیشا نبی جو ہیں وہ 84 برس تک اس روئے زمین پر زندہ رہے۔ 34 برس کی عمر میں خدا نے انہیں اپنے جلال کے لیے مرد خدا ایلیا کے وسیلہ سے بلایا، اور بائبل بتاتی ہے کوئی 13 سال تک وہ ان کے ہاتھوں پر پانی ڈالتے تھے۔ یہی انٹروڈکشن بائبل مقدس میں ان کو دیا گیا ہے۔ کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ بتا رہی ہے کہ الیشا نبی وہاں پر اپنی خدمات کرتا ہے، جس نے ایلیا نبی سے دھنی خدمت دھنی برکت کا جو ہے وہ کہا تھا تیری روح کا دھنا مسا مجھ پر آ کر ٹھہرے۔ کلام میں لکھا ہے ایلیا نے کل 16 معجزات کیے اور الیشا نبی نے 32 معجزات جو ہیں وہ کتاب مقدس کے مطابق کیے ہیں۔ الیشا نبی جو ہیں وہ اس وقت سامریا میں اپنی خدمات کو سر انجام دیتے ہیں، اور وہ لڑکی بتاتی ہے کاش یہ وہاں چلا جائے، کیونکہ اس نبی کے منہ میں خدا کا کلام ہے۔ اور عزیزو ہم جانتے ہیں کلام زندگی رکھتا ہے، کلام کے اندر قدرت ہے، کلام اثر رکھتا ہے۔ یہاں بائبل ہمیں بڑے صاف لفظوں میں بتاتی ہے کہ جب یہی بات اس جرنیل کے آقا کو پتہ چلتی ہے، یہ بتاتا ہے اپنے نوکروں کی وساطت سے، تو لکھا ہے کہ اس وقت بن حدد نے ایک نامہ لکھ کر دیا۔ اس نے کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے، سامریا کا بادشاہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ہمارا باج گزار ہے، جو میں لکھ کر اس کو بھیجوں گا وہ تمہارے لیے ویسا ہی کرنے والا ہے۔ لکھا اس نے ایک نامہ لکھا اور اس نامے میں اس نے یہ پیغام بھیجا کہ میرا خاص بندہ میرا مقرب شخص تمہارے پاس آ رہا ہے اور یہ بڑا میرا خاص ہے، اس کو کیا کر اس کے کوڑ سے شفا دے دے۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ شفا کا جو وہ کام ہے وہ بادشاہ کے پاس نہیں ہے، وہ ایک اور شخص ہے اس کے پاس ہے۔ لکھا ہے جب بنی اسرائیل کے بادشاہ کو یہ خبر ملی تو اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، اور جب اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے تو یہ بات جب الیشا نبی کو پتہ چلتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اے بادشاہ تو کیوں اپنے کپڑے پھاڑتا ہے، اسے یہاں پر آنے دے تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ یہاں پر زندہ خدا موجود ہے۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ نعمان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ سونا چاندی مسالہ جات اور کپڑے لے کر کئی قیمتی چیزیں لے کر جو ہے وہ الیشا نبی کے پاس پہنچا ہے۔
بائبل بتاتی ہے جیسے ہی وہ الیشا نبی کے گھر پہنچتا ہے تو ایسے میں نبی باہر نہیں آیا، بلکہ ایک نوکر کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا ہے کہ نعمان سے کہو کہ وہ جا کر یردن میں 7 غوطے مار لے۔ لیکن کتاب مقدس میں لکھا ہے نعمان اس بات کو سن کر جھلا گیا، کیونکہ انسانی فطرت یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اسے دیکھا جائے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا جائے۔ وہ جانتا تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں سوچتا تھا شاید نبی باہر آئے گا، مجھ سے ملے گا، مجھے ملاحظہ کرے گا، اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے۔ کبھی ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں، خدا نہ کرے تو ڈاکٹر ہمیں بہت سارے معاملات سے گزارتا ہے۔ تھرمامیٹر لگا کر بخار چیک کیا جاتا ہے، سٹیتھوسکوپ لگا کر دل کی دھڑکن کو چیک کیا جاتا ہے، بلڈ پریشر کا آلہ لگا کر بلڈ پریشر کو چیک کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ڈاکٹر ہمیں ہاتھ ہی نہ لگائے، ہماری طرف دیکھے ہی نہیں اور ہمیں پرسکرپشن لکھ کر دے دے کہ یہ دوا استعمال کرنا آپ ٹھیک ہو جائیں گے، ہمیں لگے گا کہ یہ جو ہے وہ ڈاکٹر ٹھیک نہیں ہے۔ فطرتاً ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی ہمارے پاس آ کر ہم سے کہے۔ عمومی طور پر ہم نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جب ہم چرچز میں دعا کرتے ہیں، باوجود اس کے لوگ پھر آ کر ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کریں۔ یہاں پر نعمان بھی فطرتاً مجبور تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ ادھر ادھر مجھے دیکھیں۔ شاید بت پرست قبیلے اور قوم سے تعلق ہونے کی وجہ سے وہ یہ جانتا تھا کہ کوئی تنتر منتر کیا جائے، کوئی ایسا ٹوٹکا کیا جائے جس سے میں ٹھیک ہو جاؤں، لیکن وہ نہیں جانتا تھا فارمولہ خدا کا کلام ہے۔ اور پیارے عزیزو، کلام زندگی رکھتا ہے، اور کلام نبی کے منہ سے نکلا ہے کہ جا یردن میں 7 غوطے مار، تو بحال ہو جائے گا۔ اور بائبل میں لکھا ہے جب نعمان اس بات کو سن کر واپس جا رہا ہے تو اس کا نوکر جو ہے وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، اور وہ اس سے کہتا ہے کون سی بڑی بات ہے جو نبی کہتا ہے۔ اب یہاں پر وہ آرگیو کر رہا ہے، اور اس کے آرگیومنٹس کیا ہیں؟ اس نے کہا کیا میں دمشق میں نہا کر ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا؟ ہمارے پاس تو دریائے ابانا ہے، ہمارے پاس تو فرفر ندی ہے، کیونکہ ان کا پانی جو ہے وہ خوبصورت تھا، وہ نیلے رنگ کا پانی تھا۔ نیلگوں پانی ہونے کی وجہ سے وہ کہتا ہے دمشق کا دریا ابانا اور فرفر ندی جو ہے وہ خوبصورت ہیں، لیکن دریا یردن کا پانی مٹیالا ہے، گدلا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس میں اتروں، اگر پانی ہی میں نہانا مقصود تھا تو پھر میں کیوں ابانا میں نہا کر ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ پھر میں کیوں فرفر میں نہا کر ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ لیکن خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، اس کا نوکر کہتا ہے کہ حکم مان، قربانی چڑھانے سے حکم ماننا جو ہے وہ بہتر ہے۔ وہ کہہ رہا ہے نبی نے کہا ہے تو ضرور اس کے اندر کوئی خاص بات ہے۔ بائبل خدا کے کلام میں لکھا ہے جب اس نوکر کی بات اس کے دل کو لگی تو وہ یردن کے پانی میں اتر گیا، اور جب وہ یردن کے پانی میں اترا ہے وہ ایک غوطہ مارتا ہے، شاید اسے لگا کوئی جواب نہیں آیا ہے۔ پھر دوسرے غوطے پر جب وہ یردن کے اندر اترا ہے تو دوسرے غوطے پر بھی شاید وہ اپنے بدن کو دیکھ رہا ہوگا، ملاحظہ کر رہا ہوگا۔ عزیزو، کئی دفعہ جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں ہماری دعا کا جواب نہیں آ رہا ہوتا، اور جب جواب نہیں آ رہا ہوتا تو اس میں انتظار کرنے کی بجائے ہم کئی دفعہ دعا کرنا کیا کر دیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ جو دعا چھوڑنے والا کام ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ بائبل میں لکھا ہے جی 7 چکر لگانے تھے یریحو کے، اور وہ بڑی دیوار جو 80 فٹ چوڑی دیوار تھی، اس دیوار کے چاروں اطراف جب ہر روز ایک چکر لگایا جاتا ہوگا تو غالباً تمام بنی اسرائیل جو ہیں وہ اس دیوار کو دیکھتے ہوں گے کہ مانو شاید چھوٹی سی کوئی دراڑ اس کے اندر پڑ گئی ہو، یا چھوٹا سا کوئی شگاف اس کے اندر پڑ گیا ہو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ نہ پہلے دن، نہ دوسرے دن، نہ تیسرے دن، نہ چوتھے دن، اور اسی طرح 6 دن گزر گئے، اور 7واں دن جب آیا تو 7 چکر لگانے کے اوپر بائبل مقدس بتاتی ہے وہ بڑی جو دیوار تھی جو اس شہر کا ناز اور فخر ہے وہ ریت کے گروندے کی طرح کیا ہو گئی؟ گر گئی۔
यहां पर बाइबल हमें बताती है नुमान यर्दन के पानी में है और वो बार बार अपने बदन को चेक कर रहा होगा, और कलाम के मुताबिक जब वो पहला गोता मारता है कोई जवाब नहीं आ रहा, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब उसने 7वां गोता मारा है और जब वो पानी से बाहर आया है तो उसने अपने जो है वो बदन को देखा तो वो बड़ा खुश है, क्योंकि उसका बदन एक छोटे बच्चे के जिस्म की मानद हो गया था। हालेलुया। कलाम खुदा के मुताबिक याद है आपको कि अगर छोटा बच्चा जो है, हमारा दिल चाहता है उसके चेहरे को चूमने को, उसके हाथों को चूमने को, हमें उसे उठाने को। कलाम खुदा के मुताबिक यर्दन के मटियाले पानी के अंदर उसे अपना चेहरा दिखाई दे रहा है। वो बड़ा खुश है, वो बड़ा खुश है। उसके नौकर उसे बड़ी हसरत के साथ देख रहे हैं। कलाम के मुताबिक वो दौड़ा दौड़ा जो है फिर दोबारा जो है वो अलीशा नबी के दरवाजे पर पहुंचता है, और अब की बार नबी बाहर उसके पास आ जाते हैं। कलाम में लिखा है अलीशा उससे मुलाकात करते हैं, और जब वो उससे मुलाकात करते हैं तो वो उससे कहता है कि ये मैं मसाले, कपड़े, सोना, चांदी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तेरे लिए लेकर आया हूँ। लेकिन नबी ने यहाँ पर उन सारी चीज़ों को कबूल करने से इनकार कर दिया। प्यारे अज़ीज़ों, दुनिया में रहते हुए बहुत सारी जो दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं जो कि हमारी ज़रूरत हैं, खुदा जानता है। इंजील मुक़द्दसा में, मत्ती की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, ये ना सोचो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, और ये हमारी नीड्स हैं, ये हमारी ज़रूरियात हैं जिनकी बाबत खुदा जानते हैं। यीशु मसीह ने कहा इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। जब हम इन चीज़ों को तलाशना शुरू कर देते हैं, जब हम इन चीज़ों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे हम इंजीली बरकत से दूर होना शुरू हो जाते हैं। जबकि हमारा खुदा हमसे ये कह रहा है कि प्रायोरिटी पर, अवलियत पर जो है वो क्या है, पहले खुदा की बादशाही है। शायद नुमान के पास रुपया है, नुमान के पास दौलत है, नुमान के पास रुतबा है, लेकिन ना वो रुतबा, ना वो इज्जत, ना वो रुपया उसे उसके कोड़ से नजात दे सका। ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। उसका अपना बादशाह भी उसके लिए ऐसा ना कर सका। यहां तक कि बनी इस्राएल का बादशाह जिसके लिए नामा लिखा गया वो भी ऐसा ना कर सका। लेकिन एक था जो वहां पर था, जो खुदा के कहे के मुताबिक चलता, जिसके पास खुदा के कलाम की बरकत है, जिसके पास जिंदा खुदा है, और बाइबल में लिखा है उसके मुंह का कहा हुआ कलाम पूरा हुआ, और अब उसे जो है वो शर्फ़ बाज़याबी भी मिल रहा है। वो खुदावंद की खादम के सामने खड़ा है और वो उससे कह रहा है। इंजील मुक़द्दस में यीशु मसीह ने भी कहा शागिर्दों को, ये बड़ी बरकत दी, याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो खुदा ने ईमानदारों को सुपुर्द की है कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार अच्छे हो जाएंगे, बदरूहों को कहना और वो निकल जाएंगी, बीमारियों को कान लग जाएंगे। ये ब्लेसिंग, ये बरकत खुदा की तरफ से, खुदा के बेटे की तरफ से ईमानदारों को गिफ्ट के तौर पर मिली है। लेकिन अजीज़ों, इसके साथ एक और बात जुड़ी हुई है, और वो ये है कि तुमने इसे मुफ्त पाया है, इसलिए क्या करना, मुफ्त देना। नबी यहाँ पर कहते हैं कि मैं तुझसे कुछ भी नहीं लेने वाला, ये सब चीज़ें तेरे साथ वापस जाएंगी। लेकिन पहले वो शख्स गदले पानी में उतरने से जो है वो डर रहा है, तो ये बरकत उसकी जिंदगी में आ ठहरी है। तो अब वो उससे कहता है अगर तू मुझसे कुछ नहीं लेता तो मत ले, लेकिन मुझे 2 खच्चरों का बोझ मिट्टी दे दे, क्योंकि मैं यहां से
मिट्टी ले जाना चाहता हूं, क्योंकि वो अलीशा नबी से रिक्वेस्ट करता है कि बादशाह मेरे हाथ पर तकिया करता है, बिन हिदत मेरे बगैर कहीं नहीं जाता है, मैं उसका प्रोटोकॉल ऑफिसर हूं। वो कहता है जब मैं रमून देवता के मंदिर में जाऊं तो ये मिट्टी मैं वहां पर डालूंगा। क्यों डालना चाहता है वो मिट्टी? क्योंकि वो कहता है अब मुझे पता चल गया है यहां पर जिंदा खुदा है, अब मुझे पता चल गया है यहां पर जिंदा खुदा का कलाम है। प्यारे अजीजों, ईमानदार जिस जगह पर होता है वो जगह पाक हो जाती है। ईमानदार जिस जिंदगी को छूता है वो जिंदगी पाक हो जाती है। इंजील की बरकत हमारे साथ होना बहुत जरूरी है, हम कैसे ही हालात से क्यों ना गुजरें। प्यारे अजीजों, कलाम मुकद्दस हमें यह सिखाता है कि यह लड़की रोना धोना करने की बजाय अपने ईमान की दुहाई दे रही है। इसने एराम के बादशाह को हिला दिया है, इसने एराम के नुमान को हिला दिया है। नुमान के घर के अंदर अजीब सी खुशी है, उस पूरे मुल्क के अंदर इस बात की दुहाई है कि इस लड़की ने यहां पर आकर गवाही दी है। प्यारे अजीजों, आज हमारे पास कितनी नेगेटिव बातें हैं जो हम दूसरों के साथ करते हैं। हम हालात देखकर कहते हैं इस मरीज के बचने के चांसेस नहीं है। जिसका बदन कोढ़ से भरा हुआ है, जिसके बदन पर पिपड़ियां और रेशा जमा हुआ है, जो ऑलमोस्ट लाइलाज मर्ज है, जिसका कोई इलाज नहीं है, तो उसका इलाज जिंदा खुदा का कलाम है। प्यारे अजीजों, आज इस दुनिया के अंदर जिस बात की ज़रूरत है वो ये है कि मखलूकात कमाल आरजू के साथ खुदा के बेटे और बेटियों की राह देख रही हैं ताकि वो आएं और उनके लिए तसल्ली का सबब बने। बाइबल मुकद्दस में लिखा है बड़े ईमान वाले लोग, एक रोमी सूबेदार है जो कौमियत के एतबार से रोमी है, इसराइली नहीं है, खुदा को उस तरह नहीं जानता जिस तरह इसराइली जानने का दावा करते हैं। मत्ती की इंजील उसके 8वें बाब में हमें उसका जिक्र खैर मिलता है। वो शख्स अपने नौकर के लिए बड़ा फिक्रमंद है। आज कौन है अपनी सोसाइटी में? आप देखें, शायद लोग अपने बच्चों के लिए, अपने अजीजों, अपने माँ, अपने बाप, अपने भाइयों के लिए परेशान होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा शख्स आज के ज़माने में हमारे सामने आया हो जिसे मैंने देखा हो वो कहे जी मैं अपने नौकर के लिए इस तरह फ़िक्रमंद हूँ। इससे पता चलता है कि उसका दिल कितना शानदार है, वो अंदर से कितना अच्छा इंसान है। वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और आकर कहता है कि ए ज़रा ज़ुबान से कह। उसके नौकर आते हैं और वो आकर कहते हैं हमारा मालिक चाहता है कि तू आकर क्या कर, मेरे नौकर को, मेरे मुलाजिम को शिफा दे। तो यीशु मसीह फरमाते हैं उससे कहना कि मैं तेरे घर आकर तेरे नौकर को शिफा दूंगा। पैगाम बेचता है, रोमी सूबेदार है, पैगाम बेचता है। कहता है मेरे मालिक, मैं इस लायक नहीं कि आप मेरी छत के नीचे आए। यीशु मसीह कहते हैं ये बड़े ईमान वाला है। ऐसा ईमान तो मैंने इस्राएल में भी नहीं पाया है। प्यारे अजीजों, ईमान के साथ जिंदगी गुजारना, ये लड़की ईमान के एतबार से, ईमान की जो है वो एक शानदार दास्तान है, जिसने अपने ईमान से गैर मुल्क के अंदर, गैर लोगों के बीच में अपने खुदा के बड़े जलाल को जाहिर किया है। इसलिए हमें इस बात को याद रखने की ज़रूरत है, खुदा ने अपने कलाम में कई एक वादे हैं जो शुमार में नहीं आ सकते, जो हमारे साथ किए हैं, और हमें किताब मुकद्दस के उन वादों को याद रखने की ज़रूरत है। कलाम में लिखा ईमान सुनने से पैदा होता है, और अब ये जो सुनाने की जिम्मेदारी है ये ईमानदारों के पास है।
یہ ان سب کے پاس ہیں جو بلائے گئے ہیں اس خاص اور بڑے مقصد کے لیے۔ انہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو نبھانا ہے، اس چھوٹی لڑکی کی طرح جو مجھے اور آپ کو یہی سکھاتی ہے کہ ہم قید میں ہوں، ہم دکھ میں ہوں، ہم مصیبت میں ہوں، ہم کسی طرح کے حالات میں بھی گزر رہے ہوں، ہمیں اس کے بڑے جلال کو ظاہر کرنا ہے۔ مقدس کلام میں لکھا ہے جب ہم آزمائشوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، دراصل اس وقت جلال کا روح جو ہے وہ ہم پر سایہ کیے ہوتا ہے، اور جب جلال کا روح سایہ کیا ہوتا ہے تو ایمانداروں پھر خدا کا بڑا جلال ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ کتاب مقدس کے مطابق اگر آپ ایماندار ہیں، اگر آپ بلیور ہیں اور آپ کے اندر زندہ ایمان موجود ہیں تو یاد رکھیے گا وہ ایمان کسی طرح کے حالات میں بھی بڑے جلال کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے علیشا نبی جو اس روئے زمین پر رہے ہیں، خداوند کی قدرت ان کے ساتھ کام کرتی رہی ہے، جس کی بابت وہ لڑکی بتاتی ہے اپنے مالک کو کہ تو وہاں چلا جا، وہاں خدا کا نبی ہے، وہاں خدا کا زندہ کلام ہے، اور زندہ کلام کا جلال جو ہے وہ ہم نے ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ ایک ایسے جسم کا مالک جو آلموسٹ گلا ہوا ہے، وہ جسم جو ہے وہ چھوٹے بچے کے خوبصورت جسم کی مانند ہو گیا ہے، اور نعمان منو ان اس خدا پر ایمان لے آیا ہے جس خدا کی بابت یہ چھوٹی لڑکی باتیں کرتی ہے۔ یاد رکھیے گا کلام کا مسا، کلام کی قدرت، لکھا ہے کلام زندہ ہے، کلام مؤثر ہے، کلام اثر رکھتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جی کہ علیشا نبی جب اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور خانہ بدوش لوگ جو ہیں ان کے جتھے اسرائیل میں داخل ہو گئے ہیں، اور جب داخل ہوئے انہوں نے ایک قبر کا منہ کھلا ہوا دیکھا، تو لکھا اس قبر کے کھلے ہوئے منہ کو انہوں نے اور کھول کر اس کے اندر اپنا جوان مردہ جو مر گیا تھا، جوان لڑکا جو ہے اسے قبر میں اتارا، جو ہی مردہ ہڈیوں سے ٹکرایا تو وہ مردہ زندہ ہو گیا، کیونکہ وہ قبر علیشا نبی کی قبر تھی۔ ایماندار تو جیتے جی بھی خدا کا جلال ظاہر کرتے ہیں، اس لیے تو مسیح مصلوب فرماتے ہیں جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو زندہ ہے، اور جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ تک کیا رہے گا؟ زندہ رہے گا۔ یہ ڈیوائن بلیسنگ ہے، زمین پر رہتے ہوئے بھی ہم زندہ ہیں، اور آنے والے عالم میں بھی خدا ہمیں زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ پیارے عزیزوں، اس لڑکی کی طرح ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ حالات کو مت دیکھیے، اپنے خدا کے بڑے جلال کو ظاہر کیجیے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے زندہ کلام کے لیے۔ دعا دل یہ ہے کہ یہ کلام آپ کے دلوں میں جگہ پائے، دیکھنے اور سننے والوں کی۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ 611 ٹیلی ویژن کے لیے، اس کے آنر پاسٹر عتیق کیسر بھٹی کے لیے، اور دیگر تمام معاونین اور خدمت گزار لوگوں کے لیے آئیے عزیز و دعا کرتے ہیں۔ پیار سے برے خدا، زندہ خدا، ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس زندگی بخش کلام کے لیے۔ کلام جگہ پائے خداوند لوگوں کے دلوں میں، سننے والوں کے ایمان کو بڑھائے خداوند خدا، اور ہماری زندگیوں میں بڑے گہرے طور سے کام کرے۔
ہم 611 ٹیلی ویژن اور فاؤنڈیشن کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی حدود کو بڑھا، خدا اس کے آنر کو برکت دے، اس کی فیملی کو برکت دے، تمام ساتھیوں دوستوں کو جو اس چینل کے لیے کام کرتے ہیں اور اپ کمنگ تمام پروجیکٹس پر خدا ہم تیری برکت چاہتے ہیں۔ اے خدا دیکھنے اور سننے والوں کو برکت دے، مسیح قوم اس ملک پاکستان میں ترقی کرے، گروتھ کرے خدا اور اپنے مقام اور مرتبے کو حاصل کرے، اور انجیل کی برکت سے بھری ہوئی اے خدا اس ملک کے طول و عرض میں اپنے جلال، اپنے خداوند کے بڑے جلال کو ظاہر کرنے والے ہوں، یسوع خدا کے بیٹے کے نام سے آمین۔